اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسلامی سال کا آغاز آج 2 تاریخ ہے، 1445 لگ گیا۔ اس کے بارے میں آپ گفتگو سن بھی رہے تھے۔ مسلمانوں کو اتنی خوشی اس مہینے، اس نئے سال لگنے میں نہیں ہوتی جیسا کہ عیسوی سال نیا ہو تو پھر بیٹھے ہیں۔ جب رات کو 12 بجے گی اس وقت پٹاخے بجے گی، دیگیں چڑھاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، کرنا ورنہ کچھ نہیں، بس ہے ہی مارنا۔ بعض دفعہ موتیں بھی واقع ہو جاتی ہیں فائرنگ سے۔ اور یہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے پتہ ہی کوئی، کم از کم ہمیں اسلامی سال کے شروع ہونے پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال عطا فرما دیا، ہم اس میں نیکیاں کر لیں کچھ۔ بہرحال اسلام یہ تو نہیں سکھاتا کہ تم سال کے آنے یا جانے پر خوشیاں یا ماتم کرو۔ سال آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے لیے زندگی کے احکام اسلام میں، شریعت میں موجود ہیں۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزر رہی ہے، سال گزر گیا، ذرا اس کی طرف ہم مراقبہ کر کے دیکھیں کہ اس سال میں نے کیا کیا ہے۔ کوئی اچھا کام کر لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، برائیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگی، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور جس گناہ کی صرف توبہ ہوتی ہے وہ توبہ کر لیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کا تدارک بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی کا مال کھا لیا تو بس توبہ کر کے ختم نہیں ہوگا، وہ مال واپس بھی کرنا ہوگا۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو یا اللہ میری توبہ ہے، بس یہ توبہ پر بات ختم نہیں ہو گئی، گزشتہ نمازیں پڑھنی بھی پڑیں گی، قضا کریں۔ روزے رہ گئے تو وہ قضا کریں۔ یہ باتیں سوچیں، کیا چیزیں میرے ذمے رہ گئی ہیں، کیا میں نے ادا کی، پھر آئندہ کے لیے عزم مصمم کرے کہ اب میں فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ سوچنا چاہیے۔ موت تو آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ابھی سن رہے تھے کل من علیہا فان،
ہر چیز جو زمین پہ ہے وہ سب فنا ہو جائے گی، صرف خالق کائنات رب السماوات والارض باقی ہے، باقی سب چلے جائے، اور ایمان کے ساتھ اگر جائے تو پھر اگلی زندگی بن جائے ایمان کے ساتھ۔ موت تو آنی ہے، ایمان کی موت ہو، پر ایمان کی موت کے ساتھ شہادت کی موت ہو۔ شہادت بڑی مطلوب چیز ہے، مقصود چیز ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ آیت میں نے پڑھی، یہ بھی شہادت کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ تک نہ کہو، وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا آپس میں لڑو نہیں۔ کچھ لڑتے رہتے ہیں جی وہ زندہ ہیں تو پھر کیا ہو، زندگی کے حالات وہ کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں، ان سے ہم بات کریں اور سلام، یہ کچھ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان بات کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندہ تو ہیں ولیکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھتے ان کی زندگی کیسی، تم تو ان پر مردوں کے احکام جاری کرو، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، قبر کھودنی ہے، قبر میں دفن بھی کرنا ہے۔ اب تمہارے جو اس کا حق تھا تمہارے اوپر تمہارا پورا، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہاں اس کے بعد اس کے لیے آپ اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں ساری زندگی، صدقہ جاریہ کریں اس کے لیے۔ یہ زندہ لوگ ان مردوں کے لیے کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، جیسی زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، اللہ نے روک دیا ہے۔ تو شہادت کی زندگی مل جائے تو کمال کی زندگی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگیں، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، غالباً 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو اتنی اچھی موت ہے شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے، کامیاب زندگی ہے اس کی، تو ہماری تو تاریخی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ ابھی آپ سن رہے سال ختم ہو رہا ہے تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور سال شروع ہو رہا ہے تو خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ زخمی پچھلے سال میں ہوئے، یعنی ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں، اور 2-3 دن پھر زخمی حالت میں رہے، تو اگلے سال میں پھر آپ کی وفات ہوئی، یعنی محرم کے شروع میں، اور یہ دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے شہادت دے اور مدینۃ الرسول میں دے۔ اللہ اکبر، شہادت بھی دے، مدینہ منورہ میں دے۔ بظاہر تو یہ مشکل نظر آتا ہے، مدینہ منورہ میں مسلمان رہتے ہیں، اب کفر دور تک چلا گیا ہے، بھاگ گیا، مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب سارا کفار سے خالی ہو گیا، مسلمان ہیں۔ ہاں بس وہ کافر مشرک رہتے ہیں جو غلام ہیں،
جو قید میں پکڑے جاتے ہیں وہ رہتے ہیں، آتے وہ خدمت کے لیے رہے ہوئے. تو مدینہ منورہ میں شہادت کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے کون سا مشکل ہے، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، شہادت بھی دوں گا، مدینہ منورہ میں دوں گا اور مصلی رسول پہ دوں گا. صبح کی نماز پڑھانے گئے تو شہید ہو گئے. صبح کیا شہادت اللہ نے دی، اور بہت بڑے درجے کے یہ شخص تھے، اونچا درجہ تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق رکھا ہے، جب بھی بولتے ہیں حق نکلتا ہے زبان سے. کبھی موقع ہوا تو بتائیں گے جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یوں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ اختیار نہیں، جب اللہ سے حکم آئے گا تو پھر کر لیں گے یوں. اللہ نے آیتیں بھیج دی، غالباً علماء نے لکھے 22 یا اس سے بھی زیادہ مقام ہیں، آیات ہیں جو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قبول فرما لیا اور قرآن کی آیت میں بھیج دیا، ہمیشہ تک یہ قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا. حضور یہ جو ابراہیم علیہ السلام والا پتھر ہے جس پر آپ تعمیر کعبہ کرتے تھے، آپ کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدم لگے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے کہ اس پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے. مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کو. آپ نے وہی جواب دیا، اللہ نے آیت بھیج دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیا کرو. آج تک پڑھی جا رہی ہے. پھر اس میں اب تو اس کو کور کر لیا گیا نا، اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں. پہلے تھوڑے لوگ تھے تو پڑھ لیتے تھے باری باری، اب تو اتنا ہجوم ہوتا ہے وہ باری کی عربی نہیں پڑھ سکتے، پھر لڑائی ہوتی ہے، دھکم پہل ہوتی ہے. اس واسطے کر کے اس کو کور کر دیا ہے، خوبصورت ڈبہ وہاں لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہے مقام ابراہیم، اور اس کے ساتھ جناب لوگ آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر، اور اس سے آگے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ عمر اس حیثیت کے مالک ہیں، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اگر میرے بعد بھی کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے. اتنی بڑی شان ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ عمر نبی ہوتے. اللہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے میں عمر آ رہے ہیں. ان کے بہادری کے واقعات دیکھو، ان کے تواضع کے واقعات دیکھو، کیا مجموعہ شخصیت تھی وہ، مجمع اور صفات اور متضاد. قوت کی طاقت بہادری اتنی ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لڑ نہیں سکتا. اسلام سے ہی پہلے اوقاز کی بازار میں کشتیاں بھی ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاتح رہتے. ایک دفعہ ایک دیہاتی بڑا پہلوان کہیں سے آ گیا دور سے، وہ جس کے ساتھ لڑتا ہے اس کو گرا دیتا ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا کے وہ جناب سینہ تان کے لگا پھرتا ہے. اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے.
انہیں للکارا، وہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، تو گرا دیا اس کو، گرا کے بیٹھ گیا اوپر۔ اتنی طاقتور تھے، اسلام لاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ یہاں نماز کی تیاری کرنے تھے مسجد کس واسطے؟ ایک دار ارکم میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے، نبی علیہ السلام بھی نبی نماز وہاں پڑھ رہے ہیں۔ مسجد کس واسطے؟ مسجد نماز کے لیے، پڑھنے ہی نہیں دیتے آپ کے قوم کے لوگ، اور میں کون ہی نہیں پڑھنے دیتا۔ عمر ایمان لائے اور چھپ کے نماز پڑھے، آؤ آج مسجد حرام میں نماز پڑھے، تلوار ننگی کر کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، جس نے آج عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہے، آ جاؤ، میں مسلمان ہو چکا ہے، روک کے لیا ہوں۔ یہ طاقت، سب سہم گئے، نماز پڑھی۔ ہجرت کرتے ہیں تو چھپ چھپ کے نہیں، کمان لگائی، تیر ہاتھ میں پکڑے، طواف کیا۔ مشرک جو تنگ کرتے تھے ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، چھپ چھپ کے مسلمان جا رہے تھے مدینہ منورہ، وہاں اعلان کرتے ہیں، او مکہ کے قریشیوں، سرداروں، پہلوانوں، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے مدینہ منورہ میں، اگر کسی کے پاس طاقت ہے روکنے کی تو مسجد سے باہر آ جاؤ، دیکھ لیں گے۔ کسی کو ضرورت نہیں، کھلا گئے، کوئی آگے نہیں آیا۔ طاقت اور تواضع، فرض شناسی۔ ادھر دیکھیے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، حیران پریشان پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان مل گئے، عمر کیا بات ہے بھائی جائی، دوپہر کے وقت اتنی بڑی سخت گرمی میں آپ یوں پریشان پھرتے ہیں؟ فرمایا عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ آگے پیچھے کہیں غائب ہو گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنی گرمی میں آپ جا رہے تھے، کسی غلام کو کہہ دیتے۔ فرمایا میدان معاشر کی گرمی اس سے بھی سخت ہوگی کہ اونٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے غلام سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ بیت المقدس جب فتح ہو رہا ہے، فوج نہیں لے جا رہے، فوج تو پہلے گئی ہوئی ہے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تم اپنا خلیفہ دکھا دو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں، چابیاں تمہارے حوالے کر دیں۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، ایک اونٹنی، ایک غلام اور ایک خود، ایک عام جوڑے پہنے، پیوند لگے ہیں، کہتے ہیں 14 پیوند تھے ایک کرتے میں لگے ہوئے اس وقت، اور بیت المقدس فتح ہو رہا ہے۔ اب تو ہم پڑ جائے چھوٹا سا تو اس کو پیوند لگانے والا، اور وہ بھی سارے کپڑے کے نہیں، کہیں کپڑے کا ہے اور کہیں چمڑے کا پیوند لگا ہوا۔ اور راستے میں جاتے ہیں تو جتنی دیر خود سوار ہوتے ہیں اتنی دیر غلام کو سوار کرتے ہیں، پھر اتنی دیر اس اونٹنی کو خالی چھوڑتے ہیں، دونوں پیدل چلتے ہیں کہ آخر وہ بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے اور وہ بھی تھک جاتی ہوگی۔ یہ ہے انسان۔ وہاں پہنچتے ہیں، لمبی بات ہوگی، انہوں نے دیکھ کر چابیاں حوالے کر دی کہ دیکھو یہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ادھر اتنی جرأت، اتنی شان ہے اور اتنی تواضع ہے۔ ایسی شان والے آدمی ہیں۔ ہمیں اپنی ان بزرگوں کی، سلف الصالحین کی ہسٹری، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہم دوسروں کی تاریخیں پڑھتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔
تو اس سے زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھے لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح وہ یا کامیاب ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کر کے کامیابی حاصل کی، ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا چاہیے تو کامیابی آئے گی۔ دین اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، آج بھی موجود ہے۔ عمل کرنے میں سستیاں کوتاہیاں ہیں، کچھ کو لوگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کمی بھی عمل میں، ورنہ کوئی یہ کہے کہ دین رل مل گیا، نہیں۔ 15ویں صدی بھی قریب ہے اختتام کے، لیکن دین لیلہا کا نہارہا، دین اسی طرح ہی چمک رہا ہے جس طرح پہلی صدی میں چمکتا تھا، اور قیامت کے روز تک چمکتا رہے گا۔ عمل کرنے والے جو دین کے ساتھ مل جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے، جو چھوڑ جائیں گے نقصان اپنا کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔